IMF کا پروگرام ہمارے لیے کوئی حلوہ اور کھیر نہیں ہے، یہ بلکہ ایک بڑا سخت پروگرام ہے جو کہ ہم نے مجبوراً اس کو اڈاپٹ کیا۔ لاکھوں جو بھائی حج پہ تشریف لے گئے تھے، حاجی رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بھی وہاں پر بڑے اخلاص کے ساتھ جو دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس IMF کے امتحان سے نکالا۔ IMF پروگرام کوئی حلوہ یا کھیر نہیں بلکہ بہت سخت پروگرام ہے۔ IMF پروگرام مجبوراً لینا پڑا۔ گزشتہ حکومت نے معیشت کی چولیں ہلا دیں، پاکستان قرضوں کے پہاڑ تلے دبا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، بولے حاجی رانا ثناء اللہ سمیت لاکھوں پاکستانیوں کی دعاؤں سے پاکستان IMF امتحان سے نکل آیا۔ ہماری حکومت کا دور پورا ہونے میں 1 ماہ رہ گیا ہے۔ رواں مالی سال بجلی کم از کم 4 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی، حکومت کی IMF کو یقین دہانی۔ وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کا پلان طے۔ رواں مالی سال پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2340 ارب روپے پر محدود کیا جائے گا۔ گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے 400 ارب سے زائد جاری کرنے کی یقین دہانی۔ شرائط پوری نہ ہوئی تو آئندہ معاہدہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ IMF نے پاکستان کو ابھی سے خبردار کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے $1 ارب اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ جمع کروایا ہے، اور اس طرح اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں 2 دن میں $3 ارب سے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک اور دوست ملک مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ، UAE نے بھی $1 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ہمارے اسٹیٹ بینک ریزرو میں مزید بہتری آئے گی۔ 2 روز میں $3 ارب پاکستان کو مل گئے ہیں۔ پاکستان نے اپنی تمام بیرونی ادائیگیاں وقت پر کی ہیں۔ جو کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہوگا، ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی۔ حکومت IMF سے قرض کی منظوری کے لیے پرامید۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کے لیے $3 ارب قرض کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ بورڈ پاکستان کو $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ امریکی جریدے بلوم برگ کا کہنا ہے IMF اسٹاف لیول معاہدے سے پاکستان کی فنڈنگ بہتر ہوئی۔ ڈالر بانڈ 27% بڑھا۔ سعودی عرب نے $2 ارب جمع کرائے۔ پاکستان کی ادائیگیاں اس کے زر مبادلہ ذخائر سے 6 گنا زیادہ ہیں۔ فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑنے والا اسرائیل کہتا ہے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے چیئرمین PTI کے حق میں بیان دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے پاکستان کی معاشی بحالی کا پروگرام تیار کیا جا رہا ہے۔ مسلح افواج بھی معاشی بحالی کے پروگرام میں شریک ہیں۔ ہماری اجتماعی کاوشوں کی بدولت آج ریاست بچ گئی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پاکستان دشمنی پر اترے ہوئے ہیں۔ خدمت کی سیاست کی جیت، تکبر و الزام تراشی کو شکست ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا تحریک انصاف پر وار، بولے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کرنے والے ہار گئے۔ اتحادی حکومت نے ملک کو بحران سے نکالا، نااہل اور نالائق شخص کی شر سے بچایا۔ کہا اب مہنگائی سے ہماری جنگ جاری ہے۔ 9 مئی کے بدقسمت واقعات نے ہجوم کی عدم برداشت اور خطرناک جنونی کیفیت کو عیاں کیا۔ واقعے میں ملوث افراد کی قانون کے مطابق شناخت کی گئی۔ ان کے خلاف مقدمہ ہو چکا ہے۔ قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ عوام نے جناح ہاؤس میں ایسی توڑ پھوڑ پہلے نہیں دیکھی۔ بہرحال ریاست نے خود کو بچانا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، 9 مئی واقعات میں خدیجہ شاہ سمیت دیگر کی غیر قانونی حراست قرار دینے کی درخواستیں خارج۔ 9 مئی کو حساس تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ریڈیو پاکستان ملک کا قیمتی اثاثہ ہے۔ گزشتہ حکومت میں ریڈیو پاکستان کی نیلامی کی باتیں ہوتی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، مصدق ملک بولے اسرائیل آج انسانی حقوق کی باتیں کر رہا ہے۔ اسرائیل کو 9 مئی واقعات کے بعد پاکستان کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے PTI پر لفظی وار، چیئرمین تحریک انصاف اسرائیلی ایجنٹ قرار۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں اسرائیلی حکومت 9 مئی کے مظاہرین کو ریلیف دینے کا کہہ رہی ہے۔ کیا توڑ پھوڑ کرنے والوں کو ہار پہنا ہے؟ شرجیل میمن بولے چیئرمین PTI کو اسرائیل کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ اسرائیل کے بیان کے بعد صورتحال واضح ہو گئی ہے۔ تانے ہے 9 مئی کے شرپسند عدنان کے بھائی کا 9 مئی واقعات پر اظہار ندامت، کہا اس کے بھائی نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر توڑ پھوڑ کی، سیاسی لوگوں نے اپنا مقصد پورا کیا، اب کوئی پوچھنے بھی نہ آیا، جو ہوا غلط ہوا، ادارے ہیں تو ہم ہیں، پڑھے لکھے نوجوان سوچ سمجھ کر کام کریں، کسی کی نہ سنیں۔
نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل اور مسیحی برادری کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ. سانحہ 9 مئی کی مذمت. وفد کا ناقابل تلافی جرائم میں شامل تمام عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا مطالبہ. شرکا نے قائد اعظم کی تصاویر کے سامنے گلدستے بھی رکھے. چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں پیش نہ ہوئے. آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے حکم کی کاپی کل پیش کرنے کی ہدایت. سماعت کل تک ملتوی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ضمانت منظور ہونے کے باوجود رہائی نہ مل سکی. روپکار پر کوٹ لکھپت جیل حکام کو اعتراض. کہا عدالت کا مشروط حکم سمجھ نہیں آ رہا. وضاحت کی استدعا پر لاہور اسپیشل جرائم بینکنگ کورٹ برہم. ریمارکس دیے کہ اگر آپ کو عدالتی حکم سمجھ نہیں آتا تو نوکری چھوڑ دیں. ملک دشمن عناصر کا ایک اور وار ناکام. یوب گیرجن میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 3 دہشت گرد جہنم واصل. آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے 4 جوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دہشت گردوں کی تنصیب میں گھسنے کی کوشش کو ناکام بنایا. دہشت گردوں کے حملے میں 5 جوان زخمی بھی ہوئے. ساسو دہشت گرد حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان کے علاقے کنڑ میں مارا گیا. دہشت گرد طارق قلعدم تحریک طالبان پاکستان کا بدنام زمانہ سرغنہ تھا. تعلق ٹی ٹی پی سوات سے تھا. 14 جولائی 2021 کو کوہستان میں ہونے والے حملے میں 9 چینی ہلاک اور 26 سے زائد زخمی ہوئے تھے. میں نے جیسے نیچے کی طرف آیا ہوں، میں یہاں پر آیا سیریو سے، میں نے آپ کو کہا بلاسٹنگ ہوئی ہے، کمپریسر اس کا فریج کا وہ پھٹا ہے، وہاں سے بلاسٹنگ ہوئی. مسترف گیا ہوں ایک دم سے، تو میں پھر نیچے آیا، نیچے آ کے میں نے دروازہ کھڑکایا. اس کے بعد کا جو بھی ہوا. لاہور کے اندرونی بھاٹی گیٹ پر ہونے والا واقعہ قیمتی جانیں نگل گیا. مکان میں آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد لقمہ اجل بن گئے. جاں بحق افراد میں 6 بچے، 3 خواتین اور 1 مرد شامل. آگ فریج کا کمپریسر پھٹنے سے لگی اور مکان کی 3 منزلوں کو لپیٹ میں لے لیا. آگ سے بچنے کے لیے خاندان کے تمام افراد نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا. یہ کون سا قانون ہے جو گولیاں چلاتے لوگوں کے دل پہ؟ ہمیں ہمارا انصاف چاہیے بھائی. ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے لوگوں نے. کسی اور نے نہیں مارا، پولیس والوں نے نہیں مارا ان کو. ہمیں انصاف دلا دو بس، اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہمارے کو. کراچی میں ایک اور نوجوان پولیس گردی کی بھینٹ چڑھ گیا. منگوپی تھانے کی حدود میں پولیس فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا. مقتول کے لواحقین کا پولیس اہلکاروں پر قتل کا الزام. مقتول کی کچھ عرصہ قبل شادی ہوئی تھی. رمضان میں دبئی سے آیا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ چنگی پر ناکہ لگا تھا. واقعے کی تحقیقات جاری. یونان کشتی حادثے کے بعد ایف آئی اے کی انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں جاری. مزید 4 انسانی اسمگلرز گرفتار. ملزمان شہریوں سے 25 سے 30 لاکھ روپے وصول کر کے غیر قانونی طریقے سے لیبیا کے راستے یورپ بھجواتے تھے. یونانی حکام نے کشتی حادثے میں جاں بحق 5 پاکستانیوں کی میتیں پاکستان ترسیل کرنے والی کمپنی کے حوالے کر دیں. جی ٹی وی نیوز کے ڈیجیٹل آفس پر ایس بی سی اے ٹیم کا دھاوا. رشوت نہ دینے پر زیر تعمیر عمارت کی دیواریں توڑ دیں. ڈائریکٹر ایس بی سی اے ایسٹ سمیع جلمانی کے حکم پر ٹیم نے کارروائی کی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر سجاد خان اور اسسٹنٹ اسد اپنی ٹیم کے ہمراہ فرار ہو گئے. بھارت کی جانب سے ستلج میں 95,000 کیوسک سے زیادہ پانی چھوڑے جانے پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح 22 فٹ بلند ہو گئی. گاؤں مستکے کے تمام زمینی راستے بند. دریائے راوی میں پانی کی سطح میں اضافہ. دھاریوال میں فصلیں زیر آب. ہیڈ سلیمان کی سے پانی کا اخراج 71,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا. ملک کے بالائی وسطی علاقوں میں مونسون ہوائیں داخل. کل سے 17 جولائی تک مونسون کا نیا اسپیل برسنے کو تیار. محکمہ موسمیات کی 14 سے 17 جولائی تک اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. مری، گلگت بلتستان، کشمیر اور پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ کا امکان.